3 سال کے اندر عالمیت کو پورا کرنے کے لیے آج ہی ہمارے مدرسے کو جوائن کرے اور عالم اور عالمہ بنیے، وہ بھی 3 سال کے اندر اپنے واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے سے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اصول تفسیر کی کتاب ہے، اس کا پہلا درس ہے۔ یہ کتاب کا نام آسان اصول تفسیر ہے، جس کو خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے لکھا ہے۔ تو آپ بھی اس کتاب کو خرید لیں، اور جب تک یہ کتاب آپ ہارڈ کاپی میں نہیں ہے تب تک اس کو پی ڈی ایف میں لے کر کے آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے نوٹس بھی جو ہیں آپ کو ہر دن دے ہی دیے جائیں گے، تاکہ ایک ساتھ جمع نہ ہو، تاکہ نہ مجھے پریشانی ہو نہ آپ کو ہو۔ اور اس سے پہلے جو آسان اصول فقہ وغیرہ کی جو نوٹس ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے بن رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے 3-4-5 چیپٹر کے نوٹس ابھی کمپلیٹ کر لیے ہیں، وہ بھی آپ کو آج دے دیے جائیں گے۔ آج کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ ہر دن جو ہے یہ کوشش کریں گے کہ 3 کلاسز آپ کی ہوں ایک دن میں، ریاض الصالحین کی، جلالین شریف کی، اور یہ آسان اصول تفسیر کی۔ یہ 3 کلاسز ہر دن چلیں گے آپ کے انشاءاللہ۔ تو وقت نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ ڈائریکٹ کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ کوئی نئی کتاب شروع کرنے سے پہلے کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے تو آپ کو معلوم ہے، تو آپ اس کو پڑھ کر ہی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ قرآن مجید کے نام، یہ جو چیپٹر، یہ جو ٹاپک ہے، یہ پہلا چیپٹر نہیں ہے، بس مقدمے کے طور پر ہے، چیپٹر بعد میں شروع ہوگا۔ تو اس ٹاپک میں یعنی قرآن مجید کے نام میں جو ہے بحث کی گئی ہوں گی کہ قرآن کریم کا اصل میں کیا نام ہے، اور اگر اس میں کسی فقہاء اور ائمہ یا کسی مفسرین وغیرہ کی کوئی الگ رائے ہوں گی قرآن کریم کے نام کے بارے میں تو وہ بتایا جائے گا۔ ساتھ میں یہ ہوگا کہ قرآن کریم جو ہے اس کا حرف اصلی کیا ہے، کہاں سے ماخوذ ہے، اس کا مصدر کیا ہے، انہی چیزوں پر اس میں جو ہے قرآن مجید کے نام والے چیپٹر جو ٹاپک ہے اس میں ڈسکس ہوگا۔ آپ دیکھیے، قرآن مجید کا اصل نام قرآن ہے۔ خود قرآن مجید نے اپنے لیے 73 بار اس نام کا استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کا اصل نام ہی قرآن ہے، اور کیوں ہے، اس کی دلائل کیا ہیں، یہ آگے اور آئیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک بات بس لکھی کہ قرآن کریم میں بھی قرآن کریم اپنے نام کو ہی 73 بار اس نے استعمال کیا ہے۔ ہاں، البتہ کیا ہوگا کہ یہ اس کا مصدر کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں۔ جیسے عربی قواعد کے لحاظ سے اس لفظ کا کیا ماخذ ہے، اس سلسلے میں 3 اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کا مادہ قرأ ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، یعنی ایسی کتاب جو خوب اور بار بار پڑھی جائے گی۔ زیادہ تر اہل علم کی یہی رائے ہے۔ خود قرآن مجید کا ارشاد ہے، اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ تو فاتبع قرآنہ سے مراد جو ہے یعنی قرآن کی اتباع کریے۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے مراد نکالا کہ قرأ ہی اس کا اصل مادہ ہے، یعنی بار بار ایسی کتاب، قرأ سے اگر اس کا ماخذ مانا جائے گا اس کے معنی ہوں گے ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس لفظ سے نقطہ نظر کی تائید ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی اصل قرأنا ہے، جس کے معنی ہوتے ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کی، کیونکہ قرآن مجید کے مضامین ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، باہم مربوط ہیں اور اختلاف و تعارض سے خالی ہیں۔ یہ رائے علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اور تیسرا اقوال امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ قرآن کا لفظ کسی اور لفظ سے مشتق نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا علم اور نام ہے، جیسا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب ہے۔ یہاں تک جو بات ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی کہ قرآن کریم کا اصل نام جو ہے وہ کیا ہے،
تو قرآن کریم کے نام میں جو ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ قرآن کریم جو یہ کتاب جو ہے اس کا اصل نام قرآن ہی ہے۔ ہاں، اس کے ماخذ میں جو ہے یہ ہے کہ یہ اگر قرآن ہے تو عربی کا ہر لفظ کہیں نہ کہیں سے نکلا ہے، تو اس کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے 3 اقوال ہیں۔ پہلی جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اصل مادہ قرأ تھا، جس کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں، اور کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام قرآن ہو گیا اور اس کا ماخذ قرأ ہے۔ عام طور پر زیادہ تر اہل علم جو ہے اسی رائے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور رائے ہے جس کو علامہ ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ یہ اصل میں قرأ نہیں تھا بلکہ قرنا ہے۔ قرنا مطلب ہوتا ہے، قرنا کا جو صیغہ ہوتا ہے عام طور اس کو کہا جاتا ہے ملے ہوئے کو، اسی لیے قرنن کہا جاتا ہے۔ تو قرأنا ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کریم نے ایک بات ادھر کہی اور دوسری بات ادھر کی، دونوں کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا ہو گیا، تعارض ہو گیا، نہیں، بالکل دونوں ہر آیت جو قرآن کریم کا ایک دوسرے سے مشابہ ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ میں رہتا ہے، کسی کے اگینسٹ میں نہیں جاتا ہے۔ تو علامہ ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رائے دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ دیکھیے قرآن جو ہے یہ کسی سے جو ہے یہ ماخوذ نہیں ہے، یہ قرآن کہیں سے نکلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ قرآن ہی اس کتاب کا نام ہے، اس علم کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا اصل میں کوئی ماخذ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، قرآن کا لفظ کسی سے مشتق نہیں ہے، کہیں سے نہیں نکلا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ پر جو کتاب یا جو علم نازل کی گئی ہے، جو چیزیں بھی اتاری گئی ہیں من جانب اللہ کے، وہ اس کا نام قرآن ہے۔ تو 3 رائے تھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ نام قرآن کریم کے قرآن نام ہونے میں کسی کی الگ الگ رائے نہیں ہے، قرآن کریم کے ماخذ ہونے میں یعنی قرآن کہاں سے مشتق ہے اس کے ہونے میں جو ہے 3 جو ہے رائے نکل کے سامنے آتی ہے، اس میں آپ کو وہ چیزیں بتا دی گئی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے جو نام ذکر کیے گئے ہیں وہ دراصل قرآن کی صفات ہیں۔ بعض اہل علم نے کتاب اور فرقان کو بھی اسماء قرآن میں شمار کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں تورات کو بھی کتاب اور فرقان کہا گیا، جیسے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نام قرآن ہی ہے، اور جن دوسرے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ قرآن کی صفات ہے، نہ کہ اسماء۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، قرآن کریم میں تو بہت سارے ایسے لفظ الگ الگ نام استعمال کیے گئے ہیں جو قرآن کے لیے ہے، تو ہم کیسے، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا اصل نام جو ہے نام ہے وہ قرآنی ہے، لیکن قرآن کریم کی تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اور ناموں سے استعمال کیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں قرآن کے علاوہ اور جتنے نام استعمال ہوئے ہیں وہ قرآن کریم کے صفاتی نام ہیں، وہ اصلی نام نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کیا ہے، رحمان ہونا، رحیم ہونا، یہ صفاتی نام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے جتنے نام قرآن کریم میں آئے ہیں یا حدیث میں آئی ہیں وہ کیا ہے، وہ بھی قرآن کریم کے صفاتی نام ہے، اصل نام قرآن کا قرآن ہی ہے۔ اسی لیے اس کا اور اس کی دلیل جو ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن کتاب اور فرقان یہ 2 قرآن کے لیے کہا جاتا ہے، قرآن کا نام جو ہے فرقان ہے اور الکتاب بھی ہے، تو یہ 2 نام جو ہے وہ تورات کے لیے بھی جو ہے آیا ہے، اس قرآن کریم میں آیا ہے۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تعریف، یعنی ایک ڈیفینیشن جس کے تحت قرآن کریم کو آیا جائے۔ اصطلاح میں قرآن مجید کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے اور جو تواتر کے ساتھ منقول ہے، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور جو سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات پہلی تعریف یعنی پہلا کنڈیشن کیا ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے الفاظ محمد رسول اللہ پر نازل کیے گئے ہیں۔ تیسرا کنڈیشن جو تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ تواتر آپ کو معلوم ہے، یعنی اتنی کثیر تعداد میں روایت ملتی ہوں اس قرآن کریم کی اس آیت کے سلسلے میں کہ اس کا عام طور پہ جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن کریم بھی جو جمع کی گئی ہے تو وہ تو بعد میں جمع کی گئی ہے بالکل ٹیکسٹ وے میں، تو اس میں بھی جو ہے یہ دیکھا اس کے قرآن کریم کے آیت کے بھی اپنے راوی، جس طریقے سے حدیث کے راوی ہیں وہ ہم لوگ آگے انشاءاللہ پڑھیں
پڑھیں گے، اس لیے ابھی بحث چھیڑنا ممکن نہیں ہے. اور جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور جو سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے. اب یہاں پر سوال ہوا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ ناس یعنی قرآن کریم کی جو یہ ترتیب ہے، قرآن کریم تو اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے. ہاں اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم کی ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروائی ہے. تو یہ جو سورہ فاتحہ سورہ ناس تک کی جو ترتیب ہے وہ من جانب اللہ کی طرف سے ہی ہے، اسی لیے اس کو قرآن کریم کے کنڈیشن میں لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. الفاظ کے نازل کیے جانے کا یعنی اوپر جو انہوں نے کہا قرآن جس کے الفاظ محمد رسول اللہ پر نازل کیے گئے، تو الفاظ کے نازل کیے جانے سے کیا مطلب ہوا؟ اس سے حدیث نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نہیں ہوتے ہیں، خواہ حدیث قدسی ہی کیوں نہ ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالہ کے ساتھ اپنا ارشاد نقل کیا ہے، کیونکہ اس کے الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں نہ کہ اللہ کے ہوتے ہیں. اب جب یہ کہا گیا کہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کے الفاظ نازل کیے جاتے ہیں، تو اس سے حدیثیں نکل گئیں. حدیثیں کیوں نکل گئیں؟ اس لیے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں. اور اگر حدیث قدسی بھی ہے تو حدیث قدسی میں بھی اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ ایک مضمون بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس مضمون کو پیش کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری کنڈیشن ہے وہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے سے گزشتہ آسمانی کتابیں خارج ہو گئیں کیونکہ دوسرے پیغمبروں پر نازل کی ہوئی. دوسری کنڈیشن انہوں نے کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی گئی ہوگی، اس کو قرآن کہا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی ہیں وہ قرآن نہیں کہلائے گا. تو یہ دو کنڈیشن تھا. تیسرا تھا تواتر کے ساتھ نقل کیے جانا. مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ بظاہر ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہیں. اس سے شاذ قراتیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے وہ بعض ساز اقوال نکل گئیں. اب یہاں پر کنڈیشن آیا کہ تواتر کے ساتھ منقول ہو، یعنی اتنے لوگوں نے اس قرآن کریم کی اس آیت کی روایت کی ہو، اتنے راوی ہو کہ ان سب کا ایک ساتھ جو ہے جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. تو اس میں کیا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ ساز قراتیں ہیں یعنی قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں جو پڑھتے ہیں، جو ابھی جو قرآن ہے ہمارے پاس ہے اس میں وہ موجود نہیں، تو وہ ساز قراتیں کہا جاتا ہے، وہ اس سے نکل گئی. اور آخری جو کنڈیشن ہے کہ سورہ فاتحہ سے ابتدا اور سورہ ناس پر اختتام، یہ قرآن مجید کا مزید تعارف ہوتا ہے. یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. ابھی تک ہم لوگوں نے کتنی چیزیں پڑھی؟ پہلے ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کا نام قرآن کریم ہی ہے اور اس کا مشتق کے بارے میں یعنی اس کا جو قرآن کریم کا جو ماخذ جو الفاظ ہے قرأ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 3 اقوال تھے، ایک قرأ، ایک قرأنا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی سے مشتق نہیں ہے بلکہ یہ اس کتاب کا نام ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل کی گئی. اور یہاں پر جو تعریف ہے وہ انہی کے اعتبار سے ہے. یعنی قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعریف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے الفاظ نازل کیے گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے جو تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہے، اور سورہ فاتحہ سے ابتدا ہے اور سورہ ناس پر اس کتاب کا اختتام ہے. یہاں تک آپ نے بات سمجھ لیا. اب ہمیں پڑھنا ہے نزول قرآن یعنی قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ کتنے مرحلوں میں نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید 3 مرحلوں میں نازل ہوا ہے، کیونکہ آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ قرآن مجید کو ہم نے یہاں اتارا، یا پھر کہیں پر ہے قرآن مجید کو ہم نے اس رات میں اتارا یا اس دن میں اتارا. تو یہاں پر شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم جو ہے وہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے کہ میں نے قرآن کریم کو یہاں پہ اس رات میں جو ہے نازل کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید جو ہے وہ 3 مرحلوں میں نازل ہوا ہے. سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے لوح محفوظ پر اتارا گیا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں یعنی نقش ہے جو محفوظ ہے. اسی چیز کو دوسری جگہ کتاب مکنون کہا گیا ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ ایک بلند پائے قرآن ہے جو لوح محفوظ جو ایک محفوظ کتاب میں سب ہے. تو پہلی بار جو قرآن کریم نازل کیا گیا وہ لوح محفوظ میں نازل کیا گیا. یہ لوح محفوظ کیا ہے انشاءاللہ آپ یا تو جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے تفسیر کی کتابوں میں. دوسرا نزول آسمان دنیا کی طرف ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ نیز فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو دونوں مبارک رات اور لیلۃ القدر سیم ہے۔ اور تیسرا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے کا ہے، جس کی تکمیل تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوئی ہے۔ تو 3 اسٹیج میں جو ہے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ ایک اسٹیج جہاں لوح محفوظ میں قرآن کریم کو لکھ کر کے قرآن کریم کو نازل کیا گیا، دوسرا اسٹیج تھا جو ایک مبارک رات تھی اس میں نازل کیا گیا، اور تیسرا اسٹیج تھا جس میں جو بالکل انسانی دنیا پر اس کو جو نازل کیا۔ دونوں جو پہلا اور دوسرا اسٹیج ہے نازل کرنے کا، یہ انسانی دنیا سے الگ ہے، لیکن انسانی دنیا پر بالکل آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جہاں جیسے جیسے قرآن کریم کی جس آیت کی ضرورت انسان کو ہوتی رہی، اسی ضرورت کے مطابق وہاں سے فرشتے اس آیت کو لے کر انسانی دنیا پر آ رہے تھے۔ اب ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی جو ہے 3 صورتیں تھیں۔ اب ہم پڑھنے والے ہیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی کیا کیفیت ہے، یعنی قرآن کریم نازل کیسے ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت کیسے آتی تھی۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن مجید کی بنیادی طور پر 2 کیفیتیں تھیں۔ 2 طریقے سے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمایا ہو، اور یہ صرف سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو واقعہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حجاب کے واسطے سے تھا، بالمشافہ نہیں تھا۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوا، اس کی 2 صورتیں یہاں پر بتا رہے ہیں۔ پہلی صورت وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم کی جو آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہو، اور یہ صرف 2 آیتیں ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں وہ ہے، اور یہ آیتیں کب ملی، جو واقع معراج پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 آیتیں بتائی۔ اور یہاں پر ایک قید لگا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ جو یہ باتیں ہوئی، جو آیت کا جو دینا ہوا، یہ حجاب کے ذریعے سے تھا، بالکل مشافہ، یعنی ڈائریکٹ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے یہ چیزیں نہیں دی گئی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا براہ راست یا نہیں، تو وہ ایک الگ ڈسکس ہے جس کو بھی ہم انشاءاللہ تفسیر کی کتاب میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ پہلی شکل تھی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وہ قرآن کی آیتیں دی ہوں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام فرشتے کے ذریعے سے آپ پر بھیجا ہو۔ ان 2 آیتوں کے علاوہ پوری مکمل قرآن کریم اسی طریقے سے نازل ہوئی ہے کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ آیتیں پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں وحی کے ان دونوں طریقوں کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حکیم۔ تو پہلی جو آیت ہے کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر، وحی یعنی کہ اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا دوسرے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر یعنی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ 2 طریقے سے قرآن کریم جو ہے یہاں پر نازل ہوئی، ایک اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں بتائیں، یا دوسرا اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیتیں بتا دی۔ اب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کیے جانے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس وحی نازل کرنے کی حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی نازل کرتے تھے ان کو بتاتے تھے قرآن کی آیت، تو اس کی پھر 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ وہ اندیکھی شکل میں آتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پیش فرماتے تو گھنٹی یا مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی تھی۔ تو پہلی شکل کیا ہے کہ فرشتے جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آیت بتاتے تھے تو گھنٹی یا مکھی جس طریقے سے بھنبھناتا ہے تو وہ جو آواز آتی ہے اس طرح کی آواز جو ہے وہ چلتی تھی۔ تو اس پہلی شکل یہ تھی۔ دوسری کہ وہ کسی انسانی شکل میں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں تو وہ زیادہ تر حضرت دہیہ کلبی جو بہت خوبصورت صحابی تھے کی صورت میں آتے ہیں،
اور مجھ پر سب سے زیادہ یہی صورت جو ہے آسان ہے. یعنی پہلی شکل ہے کہ وہ گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، اس شکل میں جو ہے وہی نازل ہوتی تھی. دوسری کسی صحابی کی شکل میں آپ فرشتے آ کر کے اور وہ پوری آیت بتا جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو شکل تھی وہ زیادہ آسان تھی، مجھے اس میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی. اور عام طور پہ دہیہ کلبی جو صحابی تھے رضی اللہ عنہ ان کی صورت میں آتے تھے. اور تیسری جو شکل ہے وہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں ہی نظر آتے تھے. ایک بار مقام اجیاد پر آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے. چنانچہ جمہور کے نزدیک رآہ بالافق المبین سے حضرت جبریل علیہ السلام ہی ان کی اصل صورت میں دیکھنا مراد ہے. انبیاء پر وحی کی دو صورتیں بھی ہیں، دو اور صورتیں بھی ہیں، جن میں ایک صورت خواب کی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا. اور دوسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی کی پیش نظر رکھ کر کے صحابہ کو عمرہ کے لیے کوچ کرنے کا حکم فرمایا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. اصل میں بنیادی طور پر انہوں نے تین صورتیں بتائیں یہاں پر کہ پہلی کہ مکھی یا گھنٹی کی بجنے کی آواز میں جو وہی نازل ہوتی تھی، یعنی وہ اندیکھا ہوتا تھا، صرف وہی آتی تھی، لانے والا کوئی شکل موجود نہیں ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ کسی صحابی کی شکل میں جبریل علیہ السلام آ کر کے بتا دیتے تھے. اور تیسری شکل یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں ہی آ کر کے وہی بتاتے تھے. اور یہ ایک بار ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جو جمہور ہیں ان کے نزدیک جو ہے رآہ بالافق المبین والی جو آیت ہے اس سے مراد یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اسی وقت دیکھا تھا. اس کے علاوہ دو اور صورتیں ہیں انبیاء پر وحی آنے کی، وہ ہیں خواب کی صورت میں. خواب کی صورت میں یہ کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرتے ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس خواب کو جو ہے حقیقت مانا اور انہوں نے وہ قربانی کرنے کے لیے چل پڑے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جو دوسری ہے کہ صلح حدیبیہ کے لیے جو معاملہ ہوا وہ اس وقت ہوا جب صحابی جو ہے مدینہ سے مکے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. تو یہ بھی جو حکم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے ہی بتایا گیا تھا. تو یہ پہلی صورت ہے. وہ دوسری صورت یہ ہے جس کو حدیث میں نفس فی الروح کہا گیا، اس سے تعبیر کیا گیا ہے. چنانچہ آپ کا ارشاد ہے ان روح القدس نفس فی الروح انہ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها او اجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. یعنی دوسری جو صورت ہے وہ نفس فی الروح. نفس فی الروح کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے اندر بغیر کچھ کہے کوئی آواز بھی نہیں آئے گی، ڈائریکٹ دل کے اندر جو ہے وہ آیت جو ہے ان کو یاد ہو جائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ہے کہ بے شک جو فرشتے ہیں ان روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام کہ میرے دل کے اندر یہ بات ڈالیے کہ ایک انہو لن تمت نفس کہ ہرگز ایک انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی ہے حتی تستکمل یہاں تک کہ وہ پوری کر لے رزقہا وعجلہا، یعنی اس کے حصے میں جتنا رزق لکھا ہے اس کو اور اس کی جتنی عمر لکھی گئی ہے اتنا وہ جب تک پورا نہیں کرے گا تب تک وہ انسان نہیں مرے گا. تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھی چیزوں کی طلب کرو، اچھے کام کرو. لیکن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دونوں طریقوں سے وہی جو ہے وہ غیر مطلوع کا نزول ہوا ہے. وہی یہ غیر مطلوع کہا جاتا ہے جس کی تلاوت جو ہے وہ نہیں کی جاتی. قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، باقی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں بتائی ہیں، لیکن وہ وہی غیر مطلوع ہوتی ہے جس کی تلاوت کرنی ضروری نہیں ہے، جس کی تلاوت پہ کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں وہ الگ نیت کے اعتبار سے ثواب ہو سکتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے اور جس کو ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن مجید کی کوئی آیت اس طریقے پر نازل نہیں ہوئی ہے. یعنی یہاں پر خلاصہ بالکل یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث میں فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی آیتیں اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے وہ لفظ کہے ہیں. اور حدیث کے اندر ہوتا ہے کہ مضمون اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اللہ
اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں یہ چیزیں. باقی جو لفظ ہوتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں، جو تعبیرات ہوتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور سمجھانے کے جو طریقے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو جو وحی مطلوع ہے وہ قرآن کریم ہے، اور جو وحی غیر مطلوع ہے وہ حدیث ہے، چاہے حدیث قدسی ہو یا عام حدیث ہو. یہاں تک یہ بالکل جو انٹروڈکشن چیپٹر تھا اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جو سمجھ میں نہ آئے. اس کو آپ ایک بار پڑھ لیجئے، اس کے جو نوٹس ہیں وہ آپ کو دے دیے گئے. انشاءاللہ آج سے ہم لوگ 3 کلاسز کریں گے، تفسیر کی، ریاض الصالحین کی، اور آسان اصول تفسیر کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.